غزوہ احد کے موقع پر صحیح بخاری میں آتا ہے کہ 12 بندے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے تھے 700 میں سے، اور ان 12 میں حضرت ابو بکر بھی شامل تھے۔ ہر موقع پہ جہاں پہ قربانی کا موقع آیا پوری کمٹمنٹ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ۔ حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو لوگوں میں سب سے بڑھ کے محبوب کون ہے؟ تو فرمایا عائشہ۔ تو میں نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں مردوں میں پوچھ رہا ہوں۔ تو کہا اس کا باپ ابو بکر۔ ہائے ہائے، ابو بکر تو پھر ابو بکر ہے نا۔ حضرت ابو بکر کا آپ ایمان کا لیول دیکھیں کہ وہ سرکمسٹانسز پہ نہیں جاتے تھے، وہ کہتے تھے اللہ کے پیغمبر نے فیصلہ کیا الٹیمیٹلی اسی میں خیر ہو۔ ان کا ایمان اس لیول کا تھا کہ وہ عقلی دلائل کو بعد میں رکھتے تھے۔ مرتدین زکات تھے۔ حضرت عمر جیسے لوگ بھی کہہ رہے تھے اتنے معاذوں پہ آپ جنگ نہ کھولیں۔ سیدنا ابو بکر نے کیا کہا تھا؟ اللہ کی قسم کو رسول اللہ کے زمانے میں جانور دیتا تھا اور اس کے ساتھ ایک رسی بھی دیتا تھا، اور اب نہیں دے گا نا میں اس کے خلاف بھی قتال کروں گا، اکیلا مجھے کرنا پڑے۔ پورے صحابہ ایک طرف کھڑے تھے، ابو بکر ایک طرف کھڑے ہوئے تھے۔ ہائے ہائے، ابو بکر تو پھر ابو بکر ہے نا۔ ان کی جو نبی علیہ السلام سے کمٹمنٹ تھی نا وہ ان کو ہٹنے نہیں دیتی تھی۔ لشکر اسامہ کے اوپر بڑے بڑے صحابہ نے اعتراض کیا، نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی تو پھر لوگوں کو آ کے لوگ مشورے دے رہے ہیں حضرت ابو بکر کو کہ اب تو آپ نے ڈیسیژن کرنا ہے تو اسامہ کو چینج کر دیں۔ ہائے ہائے، انہوں نے کہا میں اسامہ کو جس کو نبی علیہ السلام نے امیر مقرر کیا میں اس کو چینج کروں؟ یہ ہو بھی نہیں سکتا۔ یہ ان کی کمٹمنٹ کا لیول تھا۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ حضرت ابو بکر کسی معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کراس نہیں کرتے تھے۔ میری اپنی زندگی کا نچوڑ ہے، آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے علمی دلائل کے ساتھ یہ چیز لرن کی ہے کہ خلفائے راشدین میں 2 بندے ایسے ہیں جنہوں نے کسی جگہ ایک رتی برابر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ ایک حضرت ابو بکر اور دوسرے حضرت علی۔ حضرت عمر اور عثمان کی زندگی میں آپ کو کئی واقعات ایسے ملیں گے کہ انہوں نے اجتہاداً کچھ ایسے کام کیے ہیں جو بعد میں ان کو ریورس کرنے پڑے ہیں، لیکن حضرت ابو بکر اور حضرت علی جو تھے یہ 2 پرسنالٹیز ایسی تھیں کہ ان میں جو سنت کو فالو کرنے کی کمٹمنٹ تھی نا وہ ایسی تھی کہ وہ اپنی عقل کو دوسرے نمبر پہ رکھتے تھے۔ ایون صحیح بخاری میں آتا ہے جب قرآن جمع کرنے کی باری آئی تو کس نے مخالفت کی؟ حضرت ابو بکر نے۔ میں وہ کام کیوں کروں جو رسول اللہ نے نہیں کیا؟ پھر صحابہ سے ڈیبیٹ ہوئی، الٹیمیٹلی حضرت ابو بکر صدیق قائل ہوئے۔ ان کا پہلا جواب ہمیشہ ہوتا تھا نہ، نبی نے نہیں کیا، نہیں کرنا۔ ہائے ہائے، ابو بکر تو پھر ابو بکر ہے نا۔ نبی علیہ السلام اگر اپنی زندگی میں کسی کو خلیفہ نامزد کرتے تو حضرت ابو بکر کو کر کے جاتے۔ تو حضرت عمر کی ایک طبیعت میں ایک عاجزی والا معاملہ تھا، اور آپ دیکھ لیں کہ یہی عاجزی ہے جو ان کو ایمان کی طرف لے آئی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں کہ بلال حبشی کو کہہ رہے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ابو بکر ہمارے سید ہیں جنہوں نے ہمارے سید بلال کو آزاد کروایا۔ عرب کے بنو عدی کا سردار ایک حبشی کو، یہ آپ امیجن ہی نہیں کر سکتے آج، سیدنا بلال کہتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں سیدنا عمر کی بھی کتنی محبت تھی سیدنا علی سے کہ جب کبھی بھی فارن ٹور پہ جاتے تھے اپنی جگہ حضرت علی کو خلیفہ بنا کے جاتے تھے۔ دوسری طرف سیدنا علی بھی سیدنا عمر سے بڑی محبت کرتے تھے۔ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا ریولوشن نبی علیہ السلام کا، اس کی ایپیکس سیدنا عمر کے دور میں ہوئی ہے، اور یہ اللہ کا معجزہ ہے۔ اور تینوں جو زہد کے امام تھے نا حضرت عمر نے ان کو چیف جسٹس لگایا تھا۔ رومن امپائر گری اصحاب صفہ میں سے ابو درداء کو لگایا، پرشین امپائر گری عبداللہ ابن مسعود، زہد ترین صحابی، زہد کے امام، ان کو وہاں پہ چیف جسٹس لگایا، اور حجاز کے اندر سیدنا علی کو لگایا۔ اور اس سے بھی بڑھ کے سیدنا علی بن ابی طالب کی ایک بیٹی ہے ام کلثوم، سیدہ فاطمہ سے ان کا رشتہ مانگا سیدنا عمر کہ میرا اہل بیت رسول کے ساتھ رشتہ بنا۔ سیدنا عمر فاروق کی بیوی تھی ام کلثوم، اس کی وجہ سے یعنی انہوں نے ایک فخر محسوس کیا کہ میرا اہل بیت کے ساتھ ایک رشتہ داری والا معاملہ ہو جائے۔ پہلے 10 مسلمانوں میں سے سیدنا عثمان، حضرت ابو بکر صدیق کے یہ بڑے بیسٹ فرینڈ تھے، ان کی دعوت سے اسلام قبول کیا۔ عشرہ مبشرہ 10 جنتی صحابہ میں سے 5 ایسے ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق کی دعوت سے مسلمان ہوئے، ان میں سے ایک حضرت عثمان ہے۔ یہ پہلے 10 مسلمانوں میں سے۔ پھر آپ کے لیے فضیلت یہ کہ نبی علیہ السلام کی 2 بیٹیاں آپ کے عقد میں، ذو النورین کا لقب اسی لیے ملا، 2 نوروں والا، نبی علیہ السلام کی آنکھوں کا نور۔ اور نبی علیہ السلام کے داماد ہونے کا ذکر سیدنا عثمان کا، یہ آپ کو نہج البلاغہ میں مولا علی کا خطبہ بھی مل جائے گا جس میں حضرت عثمان کو انہوں نے جو سمجھانے کے لیے آئے تھے کہ تمہاری اس طرح شکایتیں گورنروں کی آ رہی ہیں، اور پھر اس میں انہوں نے کہا کہ بھئی ابو بکر اور عمر
کے جو معاملات تھے اس سے زیادہ تمہیں احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کے ساتھ تمہارا دمادی کا رشتہ بھی ہے۔ یہ نہج البلاغہ میں شیعہ کے ہاں خطبے میں موجود ہے۔ 10 بندوں کو ایک مجلس میں نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی، اس میں پہلے 4 خلفائے راشدین ہیں، ابوبکر، عمر، عثمان و علی، 4 خلفائے راشدین، اس کے بعد طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور سعید بن زید، ابو عبیدہ بن جراح۔ سیدنا عثمان کو تو جنت کی بشارت کئی دفعہ ملی ہوئی ہے۔ پھر سیدنا عثمان نے کہا کہ تمہیں یہ یاد نہیں ہے جیش العسرہ تھا، تنگی والا جہاد یعنی تبوک، تو نبی علیہ السلام نے جب چندے کی اپیل کی تھی تو میں نے 1000 دینار نبی علیہ السلام کی جھولی میں ڈرا کے ڈالے تھے، اور نبی علیہ السلام اپنے مبارک ہاتھوں سے یوں ان کو الٹ پلٹ کرتے تھے اور کہتے تھے عثمان جنتی، آج کے بعد جو مرضی کرے۔ سر یہ 1000 دینار آپ کیا سمجھ رہے ہیں کتنی رقم ہوگی؟ 450 تولہ سونا، اور آج کل کیا ریٹ چل رہا ہے؟ 70,000 ہے۔ ہاں، تو یہ 2.5 کروڑ سے زیادہ رقم بنتی ہے آج کی، 2.5-3 کروڑ رقم بنتی ہے جو حضرت عثمان نے غزوہ تبوک کے موقع پر دی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے پہاڑ تھم جا، اس وقت تجھ پہ 1 نبی، 1 صدیق اور 2 شہید ہیں۔ 2 شہید کون؟ حضرت عمر اور عثمان۔ ورنہ دیکھیں ایک شخص جس کی 82 سال عمر ہے اور اس کی زندگی پوری قربانیوں سے تعبیر بھری پڑی ہوئی ہے، کہیں بشری تقاضے کے تحت کوئی مسئلہ مس ہینڈل تو اسے ضرور ہو سکتا ہے، لیکن آپ اس کی نیت کے اوپر یا اوورآل پوری زندگی کو تو 0 سے ملٹیپلائی نہیں کر سکتے۔ یعنی اسلام قبول کیا تو ان کا چچا ان کو مارا کرتا تھا، اتنی تکلیفیں کاٹی ہیں، سابقون الاولون میں سے، تو آخری وقت میں آ کے کیوں انہوں نے ایسا کرنا تھا کہ وہ نفس کے ہاتھوں مغلوب ہو جاتے ہیں، جن کی پوری زندگی اسلام کی خدمات میں تھی، اور نبی علیہ السلام نے کئی مواقع پہ انہیں جنت کی بشارت بھی دی۔ بال انہوں نے اپنے سیلف ڈیفenس میں کچھ بھی نہیں کیا، ورنہ 300 بندے کو ہٹانا کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن وہ چاہتے تھے مدینہ الرسول میں میری وجہ سے خون نہ بہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک باغ میں بیٹھے تھے، ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں دروازے پہ دستک ہوئی، آپ نے فرمایا جو کوئی بھی ہے اسے جنت کی بشارت دے دو۔ کہ دروازہ کھولا سیدنا ابوبکر، میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ نبی علیہ السلام کنویں کی منڈیر پہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ابوبکر کو اپنی دائیں جانب بٹھا لیا ٹانگیں لٹکا کے، وہ جو پرانے زمانے میں بڑے کنویں ہوتے تھے نا، وہ چھوٹی سی دیوار باہر نکلی ہوئی ہوتی۔ پھر تھوڑی دیر بعد دستک ہوئی، آپ فرمایا اب بھی جو آتا ہے جنت کی بشارت دے دو۔ دروازہ کھولا سیدنا عمر، ان کو بشارت دی، انہوں نے بھی پھر اللہ کی حمد اور تکبیر بلند کی۔ پھر تیسری دفعہ دستک ہوئی، فرمایا اب جو کوئی ہے اسے جنت کی بشارت دو، لیکن ان مصیبتوں اور پریشانیوں کے ساتھ جو اسے آئیں گی۔ دروازہ کھولا تو سیدنا عثمان تھے، انہوں نے اللہ کی حمد بیان کی اور کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں ان فتنوں سے اور پریشانیوں سے جسے مجھے اس کا سامنا کرنا۔ حضرت عمر کو حضور نے بائیں جانب بٹھا لیا، اب دائیں اور بائیں جگہ ختم ہو گئی تھی، تو حضرت عثمان سامنے آ کے بیٹھ گئے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے اس سے یہ رزلٹ نکالا ہے کہ ابو بکر و عمر رسول اللہ کے ساتھ دفن ہوں گے اور حضرت عثمان کی قبر رسول اللہ کے سامنے بنے۔ سر آج بھی میں حضرت عثمان غنی کی قبر مبارک پہ کئی دفعہ حاضر ہوا ہوں، ایگزیکٹ روضہ شریف کی سیدھ میں قدموں کی جانب، اور ابو بکر عمر ساتھ ہیں۔ میں نے کافی دفعہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پہ اشک بار آنکھوں کے ساتھ حاضری دی ہوئی ہے الحمدللہ۔ تو سیدنا عثمان کی قبر پہ میں یاد ہے، میں اشراق کے بعد ایک بار گیا نا، تو مجھے اچانک یہ حدیث یاد آئی نا، تو میں نے یعنی وہ قبر کے پاس کھڑے ہو کے روضہ شریف کی طرف دیکھا نا، تو بالکل ایگزیکٹ سین میں وہ قبر ہے۔